السلام علیکم گائز. آج ہمیں جوائن کیا مسٹر بلال خالد خان صاحب نے. یہ اونر ہیں خان اسکول آف ڈسٹنگ لرننگ اور جدید گروپ جو کہ پولٹری فارمنگ ہے پاکستان میں سب سے بڑا گروپ ہے. ان کے گروپ سی ایف او ہیں اور اسمارٹ ٹیچرز برانڈ جو گورنمنٹس کا برانڈ ہے اس کے ایک کو فاؤنڈر بھی ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینکس فار ہیونگ می. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو سر آپ سے ہم اپنی آپ کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کائنڈلی آپ ہمیں اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ کہاں کہاں آپ کا ایکسپیرینس ہے تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آڈینس جو ہے وہ آپ سے انسپائر ہو سکے. مہتاب، تعلق تو میرا ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور ایف ایس سی کے بعد سی اے میں آیا تھا اور اس وقت ایف ٹی ایف سی 4 سے میں نے سٹارٹ لیا اور پیک سے میں نے فاؤنڈیشن کر کے پھر حمید چودھری اینڈ کمپنی سے آرٹیکلس کیے. اس کے بعد انیشیلی میں نے فاطمہ گروپ ملتان کو جوائن کیا تھا اور اس کے بعد اسلم گروپ آف کمپنیز ٹیکسٹائل کا ایک اور گروپ تھا، اس کو کچھ عرصہ جوائن کیا اور پھر میں مڈل ایسٹ چلا گیا تھا. 4 سال میں نے درۃ البحرین، بحرین کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ ہے، اس میں ایز اے فائنینشیل کنٹرولر کام کیا. وہاں سے 4 سال کام کر کے میں کینیڈا چلا گیا تھا امیگریشن لے کے. 2 سال میں نے کینیڈا میں کام کیا. وہاں پہ گینو ڈور ونڈو ڈور مینوفیکچرنگ کمپنی، اٹ واز دا لارجسٹ ونڈو ڈور مینوفیکچرنگ کمپنی آف ویسٹرن کینیڈا. اس میں نے ایز اے سینئر فائنینشیل اینالسٹ کام کیا 1.5 سال. دین آئی ہیڈ ٹو کم بیک بیکاز مائی فادر گاٹ سک. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی 2015 میں. So there after I decided not to go back. So I surrendered my immigration and decided to stay in Pakistan and to do something for my country. So میں نے اس میں پی کے فرینڈس میں لاہور آفس کو ایز اے ڈائریکٹر ایڈوائزری جوائن کیا اور پیک پہ میں نے جعفر صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان کے پہلے آن لائن اسکول پیک اسکول آف ڈسٹینس لرننگ کی بنیاد رکھی. آئی کین اسٹل ریکال کہ میں نے ایک پیک کے اسٹور میں کھڑے ہو کے پہلا لیکچر دیا تھا رپورٹنگ کا، کیونکہ اٹ واز دا بگننگ اینڈ دیر آفٹر الحمد للہ کہ اٹ بیکیم اے بگ سکسیس. آج کل اسٹوڈنٹس کی جو کمٹمنٹس ہیں اور جو فارمس کے ٹائمنگ ہیں اور ٹریولنگ ایشوز، اس حساب سے بچوں کو وہ کافی سوٹ کیا اور جو اس کا انٹریکٹیو تھا پہلو وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا. اس کے بعد کچھ عرصہ کر کے میں 2017 میں I moved to Islam Abad where I joined Jadid Group of Companies as a group CFO. It's the largest poultry group of Pakistan. It has a 55% share in poultry. اور اس کے علاوہ یہاں پر آ کے میں نے خان اسکول آف ڈسٹینس لرننگ کی بنیاد رکھی اور یہاں سے میں بی ایف ٹی اور رپورٹنگ پڑھاتا رہا ہوں اور ابھی بھی رپورٹنگ پڑھاتا ہوں. اور ابھی ریسنٹلی شہباز سعید صاحب ایک فریش چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے، وہ آڈٹ پڑھا رہے ہیں. باقی ایک میں نے کلودنگ برانڈ جینٹ لانچ کیا تھا دسمبر میں smartstitcher.com کے نام سے. یہ آن لائن اسٹور ہے جہاں سے آپ کو ایک کمپلیٹ اور وائڈ رینج ہائی کوالٹی فیبرک کی اویلیبل ہے. رائٹ، دیٹ از مائی بریف انٹروڈکشن. ماشاء اللہ کافی اچھا ماشاء اللہ آپ کا پورٹ فولیو ہے. اچھا سر، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس جاب میں بھی کافی زیادہ رہا ہے اور ابھی آپ نے 2 بزنسز بھی اپنے رن کر رہے ہیں. اگر بزنس ہی ہے خان اسکول آف ڈسٹنگ لرننگ ہو یا اسمارٹ ٹیچرز ہو، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے فار ایگزامپل کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس مائنڈ سیٹ سے آتا ہے کہ میں نے آگے بزنس کرنا ہے، تو اس کا آرٹیکلس ٹریننگ سے ہی کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے یا پہلے جاب کرنی چاہیے اور بعد میں بزنس میں آنا چاہیے؟ کائنڈلی اس بارے میں ہمیں گائیڈ کیجیے گا. جی مہتاب، یہ پرسیپشن انیشلی تو ہمارے دور میں بہت ویلڈ تھا کہ آپ آئیں پہلے 3-4 سال جاب کریں دین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ یور اون بزنس. لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھیں تو ٹیکنالوجی نے لاجسٹکس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. جس طرح اسمارٹ اسٹیچر کو ہم دیکھیں تو کوئی دکان نہیں ہے، نتھنگ ایلس، یو جسٹ گیٹ آرڈرز اور آپ فیبرک اسٹچ کروا کے آگے ڈیلیور کرتے ہیں. تو اسی طرح جو آپ کا سی اے پروفیشن ہے، اٹس اے سروس سیکٹر. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ انٹرپرینورشپ میں جانا چاہتے ہیں دیٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ بیکاز اتنی ہائی کوالیفیکیشن کے ساتھ اگر آپ امپلائمنٹ میں جاتے ہیں یو ول ناٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو، کیونکہ آپ نے جو ایفرٹ کی ہوتی ہے، جو آپ کی لرننگ ہوتی ہے وہ بہت ڈائیورسفائڈ اور بہت ان ڈیپتھ ہوتی ہے. سو یو شوڈ ٹیک دیٹ یور ایڈوانٹیج ٹو یور سیلف. اس کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فرم میں کام کریں
یو شوڈ نو کہ آپ نے ٹیکس میں آگے جانا ہے, آپ نے ایڈوائزری میں جانا ہے, آپ نے آڈٹ میں جانا ہے. یہ چیز آپ کو آرٹیکلس کے دوران ہی کلیئر ہوتی ہے, اس سے پہلے کلیئر نہیں ہوتی. جو پریکٹیکل ایکسپوجر ہوتا ہے دیٹ gives you clear idea, fair idea. رائٹ. پھر once you decide تو you should try کہ آپ اس لائن پہ فوکس کریں. اور qualification is a must, کیونکہ یہ وہ پریمیم ہے جو آپ ان کیش کرا سکتے ہیں. سو یہ ایک بیسک اپروچ ہونی چاہیے آرٹیکلس پہ. باقی امپلائمنٹ جو سا ہے میں یہ نہیں کہتا, اس کو ڈسکریج بھی نہیں کرتا, اوبیسلی ہم بھی کر رہے ہیں, بٹ ایٹ آر ٹائمس اتنی گائیڈنس اور اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی. اب اکانومی کی جو شیپ ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے, اور کمپٹیشن ہے انڈسٹری میں, زیادہ لوگ آتے ہیں, تو پے اسکیل ابھی بھی انفارچونیٹلی اس طرح نہیں بڑھ سکتا جس طرح انفلیشن یا دوسرے چیزیں کا ہم نے پرائس ہائیک دیکھا ہے. تو دیٹ از بٹ انفارچونیٹ. اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں بینگ اے پروفیشنل ہمارے انسٹیٹیوٹ کی بھی کچھ ویکنیسز رہی ہیں, اور ایز اے پروفیشنل شاید ہماری بھی اپنا ایک اچھا ایلومنائی نیٹ ورک بنانے میں ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑے ڈسکریج ہوتے ہیں یا ڈپرائیو رہ جاتے ہیں اس سے. رائٹ. تو اچھا سر, یہاں پہ میرا ایک کوشچن, ایک کیونکہ آپ نے وہ آڈٹ, ٹیکس اور ایڈوائزری کے ریلیٹڈ یہاں پہ گائیڈ کیا, تو میں ایک اور کوشچن یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. فار ایگزامپل ایک ERP ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پاکستان کے بہت کم آڈٹ فرم ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے کام, تو اس سلسلے میں بھی گائیڈ کیجیے گا کہ اگر میں اپنی مثال دوں تو مجھے نہیں تھا پتا جب میں آرٹیکلس میں آ رہا تھا کہ ERP بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر ہم جس طرح ورلڈ چینج ہو رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا سائنس, اور اس میں ERP کا کتنا رول ہے, اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے مناسبت سے لے کے چلنا چاہیے ڈیورنگ آر ٹریننگ. اس میں اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے مہتاب, کہ آج کل میں نے اپنی کمپنی میں پاور BI شروع کیا ہے. یہ ڈیٹا انالیٹیکل ٹول ہے مائکروسافٹ کا. دیکھیں, بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو پاس اینٹریز ان دا سسٹم. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیبٹ کریڈٹ نہیں کرنا ہوتا. آپ جب آتے ہیں تو ایگزیکٹو پوسٹ میں آتے ہیں, مینیجریل پوسٹ پر آتے ہیں. کمپنی کے اندر ایک انفارمیشن سسٹم بیسک ہر کمپنی میں موجود ہوتا ہے. ایشو یہاں وہاں پر آتا ہے کہ بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یو شوڈ بی اے ڈیٹا انالیٹیکل سیوی. آپ کو ڈیٹا انالیٹکس آنے چاہیے. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ بلاک چین, اس میں پاور BI اور ڈفرینٹ جس طرح پائتھون وغیرہ کے سافٹ ویئرز ہیں, اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہے, یہ سارے نہ صرف آپ کے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے, اور اس کی سرٹیفکیشنز یا ٹریننگز ICAC کی طرف سے اب مینڈیٹری ہونی چاہیے. ایون اف یو آسک می کہ میں کس کو ہائر کرنا پسند کروں گا, میں جس کو ہائر کروں گا اپنی کمپنی میں, اس کے لیے پاور BI کی سرٹیفکیشن اور بلاک چین کی ٹریننگ جو سی ہے وہ لازمی ہوگی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ڈیٹا انٹری کے لیے گریجویٹ بی کامرس کافی ہوتے ہیں. سو اگر ERP کی امپورٹنس دیکھی جائے, وہ والی ہے جو آپ کے ڈیٹے کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے, اور جس کے اوپر پاور BI اور آپ کے دوسرے ڈیٹا انالیٹیکل ٹولز چلتے ہیں. اگر وہ انفارمیشن سسٹم ہی فلاڈ ہے اور وہ صحیح کام نہیں کر رہا, تو وہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں جو ERP ہے, اس سے فیملیرٹی از اے مسٹ. یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ یہ آپ نے کرنا, یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. دیر از نو if and but یا چوائس, یہ مینڈیٹری ہے. اور یہ بنیادی طور پر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی جس طرح گرومنگ ٹریننگ ہوتی ہے, اس سے بہتر کسی بھی کمپنی کے سسٹمز کو اینالائز یا سمجھنا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو وہ سب سے بیسٹ پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ایک پروسیس کو سمجھے, آئیڈینٹیفائی کرے, اور پھر اس کو آٹومیٹ کر دے ERP کے ذریعے. کیونکہ جو انٹیگریشن ڈپارٹمنٹس کی ہے, وہ آڈٹ کے دوران جو CA کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ جاتی ہے, وہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. نو بڈی کین انڈرسٹینڈ. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو ERP, یس, ERP جن میں ہے وہاں پہ آپ ضرور کریں, اور آپ اپنے کمپنی میں بھی جہاں پہ آئیں یا اپنی فرم میں بھی آئیں, تو آپ کا ایک ونگ ہونا چاہیے جو ERP کرے, کیونکہ یہ IT کمپنیز کے بس کی بات نہیں ہے. یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو سے ہیں IT کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے جتنا اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, نو بڈی کین بیٹ دیم. جی بالکل سر, یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. لیکن سر پرابلم یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, فار ایگزامپل ان کو وہ ایکسل بھی اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ 2007 ورژن کا یوز کر رہے ہیں, تو
मतलब कि ये बड़ी प्रॉब्लम्स है, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन जब ये टाइम निकल जाएगा हाथ से, तो फिर बिल्कुल ये टाइम नहीं बचेगा कि वो अपने आप को इस काबिल बना सकें या फिर डेवलप कर सकें, और फिर हम इसी का रोना रोते रहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, डेटा साइंस आ गई, और हम जो है ना वो जॉब्स हमारी खतरे में पड़ गई, या ये हमारी ही गलती होगी कि हम एग्जैक्टली। अपने आप को इक्विप नहीं कर सके उस टाइम तक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मतलब ये बेसिकली एवरीबॉडी शुड अवेयर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। डाटा साइंस जो सी है इट्स द फ्यूचर। अगर आप देखें बाहर के मुल्कों में भी, इवन पाकिस्तान में, मुझे अकाउंटेंट नहीं चाहिए होगा, मुझे भी अपनी कंपनी के लिए, मैं भी स्मार्ट स्ट्रक्चर चलाता हूँ, तो हम सेल एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रमोशन का क्या रिएक्शन आया, किस वेदर में, किस फेस्टिवल में हमें क्या स्ट्रेटजी जो सी है सक्सेसफुल रही, कहाँ पे हमारा फेलियर रहा। खान स्कूल ऑफ बिजनेस लंदन में चलाते हुए स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, जारी बात है क्वालिटी एजुकेशन तो मस्ट है, लेकिन जारी बात है कि उनको रीच आउट करना, ये सारी चीजें आपको ट्रेंड्स होते हैं जो आपको गूगल के से मिल जाते हैं या आपको शॉपिफाई से मिल जाते हैं, वर्डप्रेस में भी अवेलेबल है। ये सारी वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए। मैंने अपनी वेबसाइट्स खुद बनाई है, अगर राइट, मैं बना सकता हूँ बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो किसी सबको आनी चाहिए। माशाल्लाह। मतलब और ये है मैं कि इसके लिए कोई आपने है। आपने ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बिजनेस जॉब, बल्कि आपने वर्सटाइल होकर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है अपने टाइम की, कि इससे भी बंदा फेमिलियर हो। और ये बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बात है, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि इसी नक्श कदम पे चलें और अपने आप को जरा वेल इक्विप करें टेक्नोलॉजी से, वरना हम भी पीछे रह जाएंगे बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये गाइड किया। ये एक शॉर्ट आप कह लें कि इंटरव्यू था आपके साथ। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके पास टाइम हुआ तो हम जरूर ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने ये जो 3.5 साल श्योर। होते हैं ट्रेनिंग के, तो उसको किस तरह से लेके चलना है स्टेप बाय स्टेप। प्लस अगर हम चाहते हैं कि टैक्स में जाना चाहें, ऑडिट में जाना चाहें, या एडवाइजरी में जाना चाहें, तो वो किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। प्लस एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ये राइज होता है कि जब जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, तो किस तरह से ये देखना है कि एम्प्लॉयर की डिमांड क्या है और उस डिमांड तक अपने आप को लेके आना है। क्योंकि आप माशाल्लाह ग्रुप एग्जैक्टली। सीएफओ हैं, और आप जरूर इंटरव्यूज करते होंगे अपने जो भी आपको ट्रेनिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती होगी। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि फ्यूचर में आपसे दोबारा हमारा कनेक्शन हो और हम इस सिलसिले में भी आपसे रहनुमाई हासिल करें। जी श्योर। श्योर, यू आर वेलकम आप सर मेहताब। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।